کہ آخر اسلام ہے کیا؟ اسلام کی اصل روح ختم ہو گئی۔ تبھی تو مغربی مفکرین بڑے مکر اور پرفریب انداز میں زمانے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں تو خوریزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو تلواروں کی جھنکاروں سے پھیلا ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو جنگوں کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے نہ دینا عند اللہ الاسلام، کہ خدا کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ انسانیت کی ارتقاء دامن اسلام میں آ کر ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف زمانے کا ایک شور ہے کہ اسلام میں تلواروں کی جھنکاروں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بے گناہوں کا خون ہی خون ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ اگر آج دنیا کے سب سے زیادہ مذہب والے عیسائی لوگ یہ سمجھائیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں، جسے کر بھی رہے ہیں، اور انجانی عقل اس بات کو سچ بھی سمجھ رہی ہیں کہ اسلام جنگوں کا نتیجہ ہے، اسلام خونریزی کا مذہب ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لاکھ یہ کہیں، لاکھ یہ سمجھائیں، تو کیا اسلامی دنیا اس بات کو قبول کرے گی کہ اسلام جنگوں کا نتیجہ ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن اکثریت میں اگر موجود بھی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حق اکثریت کے ساتھ ہو۔ تو پھر آخر اسلامی دنیا کو یہ خون کیسے نظر آ گیا؟ یہ اسلامی دنیا میں مغربی مفکرین نے یہ کیسے لکھ دیا کہ اسلام کی تاریخ خونی تاریخ ہے؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ کم نگاہ مورخین اسلام کی تاریخ کو چھوڑ کر مسلمانوں کی تاریخ میں الجھ کر رہ گئے۔ یہ تخت و تاج کی تاریخیں، یہ سلطنت کی سیاکاریاں اسلام بنا کر پیش کی گئیں۔ دراصل اسلام کچھ اور ہے، تخت و تاج کی تاریخیں کچھ اور ہیں۔ آج آپ سب عقل مند اور باشعور ہیں، میں آپ ہی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیجیے اگر کہیں چند بد کردار مسلمان کہیں ڈاکہ ڈالیں، جیسے اکثر مسلمان ممالک میں ہوتا ہے، اور پکڑے جانے پر معلوم ہو سب کے سب مسلمان ہیں، تو کیا حاکم بدہن آپ اسے اسلامی ڈاکہ کہیں گے؟ آگے بڑھیے، اگر جواریوں کے اڈے پر جوا کھیلتے ہوئے گنہگار مسلمان پکڑے جائیں، سب کے سب مسلمان ہوں، تو کیا یہ اسلامی جوا ہو جائے گا؟ اور آگے بڑھیے کہ اگر بد کردار مسلمان شراب نوشی کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور معاذ اللہ شراب خانہ بھی مسلمانوں کا ہو، تو کیا اجماعی طور سے ان پینے والے شرابیوں کو اور اس شراب خانے کو مجموعی طور سے آپ اسلامی شراب خانہ کہیں گے؟ آپ کا سب کا جواب یہی ملے گا کہ یہ سب بد کرداریاں، یہ سب بد افعالیاں بد کردار مسلمانوں کی ہیں، اس سے اسلام کا کیا مطلب؟ تو جب چند مسلمان کہیں ڈاکہ ڈالیں تو ہم اسے اسلامی ڈاکہ نہیں کہہ سکتے، مسلمان جوا کھیلیں تو ہم اسے اسلامی جوا نہیں کہہ سکتے، اور جب کہیں مسلمان شراب پئیں اور شراب خانہ بھی مسلمان کا ہو تو ہم اجماعی طور سے اسے اسلامی شراب خانہ نہیں کہہ سکتے۔ تو میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جنگیں کہ جو حصول سلطنت کا کھیل ہوں، وہ جنگیں جو باعث بدنامی ہوں، وہ جنگیں جنہوں میں خون بہایا گیا ہو، انہیں جہاد کا نام کیسے دیا جا رہا ہے؟ جہاد جہاد ہے، جنگ جنگ ہے۔ آپ ان بادشاہوں کو خلافت الہیہ کیسے پکار رہے ہیں؟ کہاں جنگ ہے، کہاں جہاد ہے، کہاں اسلام ہے، کہاں ان بادشاہوں کی تاریخ ہے؟ دراصل دشمن نگاہوں کو یہ موقع ہم ہی نے دیا ہے۔ رسول اپنی رحلت کے وقت مسلمانوں کے دونوں ہاتھوں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت۔
یعنی ایک ہاتھ میں تھیوری ہے، دوسرے ہاتھ میں پریکٹیکل ہے۔ کون ہے اہل بیت؟ وہ ہیں اہل بیت کہ جو عمل قرآن کی آیتیں آتی رہیں اہل بیت عمل کر کے دکھاتے رہے، یا انہوں نے پہلے عمل کیا، قرآن کی آیت بعد میں آئی۔ تو یہ وہ کریکٹر ہیں، اور رسول انہی کے بیچ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت۔ مگر مسلمانوں نے قرآن کافی ہے یہ کہہ کر دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور اس تاریخ کو اور اس دشمن تاریخ کو ایک ہاتھ خالی نظر آیا، اس نے بڑھ کے اسی ہاتھ میں تلوار دے دی، اور آج مسلمانوں کی ایسی تصویر ہمارے سامنے آ گئی کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ ہے مسلمان، یہ خود ہماری غلطی ہے۔